دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے جو بھی موقف جس کے گھر سے آتا ہے وہ پارٹی آگے سے بیان کرتی ہے. اب کل رات مخدوم زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھایا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو. پورے میڈیا میں رپورٹ ہوا شاہ صاحب کی جو صاحبزادی تھیں مہر بانو قریشی صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا. اب میں آئی ایم ناٹ این انویسٹیگیٹو آفیسر کہ میں جا کے تو میں انویسٹیگیشن سٹارٹ کروں، لیکن بہرحال وہ چونکہ ہماری پارٹی کی مین قیادت ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، ان کی صاحبزادی ایک ٹویٹ کر رہی ہے اور پھر وہ چیزیں منظر عام کے اوپر بھی آئیں. ظاہر ہے وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل تھی، تو ہم نے تو ان کی بات کے اوپر ریلائی کرنا ہے. سو دیٹس ٹوٹلی آل اباؤٹ دیٹ. یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں یا ویسے ہی. پاکستان تحریک انصاف پہ 3 سے 4 بندوں کو توڑا گیا ہے کیا واقعی؟ یار بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ. پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 25 دن پہلے تمام ایم این ایس کو یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ اور اپنی وہ حفاظت چاہتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ جائے. ان کی حفاظت کے تمام اقدامات موجود ہیں. اگر وہ فیملی کے ساتھ بھی آنا چاہتا ہے تو آ جائے. اب اگر کوئی ایم این اے ٹریول کرتا ہوا ابڈکٹ ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوا، تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹس ہز فالٹ. اس میں پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں اس کے اندر اس کی بدنیتی شامل ہے یا نہیں، obviously ٹائم ول پروو دیٹ. لیکن ایک بات میں کیٹیگرائز کر دوں کہ جو عمران خان کے خلاف ووٹ دے گا، جو اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گا، وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا. اور میں بہرحال یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کچھ لوگ تو آپ اگر 4 لوگ ہیں تو 4 میں سے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید غلطی سے اٹھایا گیا. اب ہم آج 5 لوگ ہیں، یہاں پہ پارٹی کی ڈائریکشن تھی، ہم 5 میں سے کو اٹھایا جائے تو ہم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے ہوئے. اچھا، مولانا فضل الرحمان کو حکومت نے اور بالخصوص پیپلز پارٹی نے عدالتی معاملات پر دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً اس پر مان چکے ہیں، کچھ معاملات پر بات ہو رہی ہے، اس پر بھی کامیابی ملے گی. تو مولانا بھی ان کے ساتھ ایگری کر چکے ہیں تقریباً. تو تحریک انصاف نے دلیل کے ساتھ مولانا کو ہی سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئی ابھی تک. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہم مولانا صاحب کے پاس ہی جا رہے ہیں. جو کمٹمنٹ تھی ظاہر ہے مولانا صاحب نے پہلے کراچی جانا تھا، بلاول صاحب سے ملنا تھا، اس کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این سے ملنا تھا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ملنا تھا. ابھی کے پی ہاؤس پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد ہم مولانا صاحب انشاءاللہ. آئینی ترمیم میں آپ لوگ اپنا مسودہ پیش کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے پراپر؟ نہیں، کوئی مسودہ نہیں. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں جی، ہمارے مذاکرات ہیں یا ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ مسودہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی حد تک ہے. ہم ابھی تک کسی حکومتی مسودے کے اوپر نہ اپنی رائے دے رہے ہیں نہ اپنا مسودہ دے رہے ہیں. اور یہ تمام باتیں اس وقت ہوں گی کسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی مسودے کے اوپر اگر اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے تو اس وقت تک وہ فائنل نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی اور عمران خان صاحب اسے گو ہیڈ نہیں کریں گے. آپ لوگ مسودہ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں، آپ پہ اتفاق بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کیسے آپ جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، تو جمہوری پروسیس آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 56 آئینی ترامیم آپ ایک دن میں یا 2 دن میں کرنے کے لیے آپ پورا سسٹم چوپٹ کر دیں. آپ نے 18ویں ترمیم جب لے کے آئے تھے تو 8.5 ماہ 8ویں ترمیم کے اوپر ڈسکشن چلی تھی. کیا جو حکومت نے مسودہ تیار کیا وہ پبلک کیا گیا ہے؟ کیا حکومتی ایم این ایس کے پاس وہ مسودہ ہے؟ حکومتی سینیٹرز کے پاس وہ مسودہ ہے؟ آپ نے سب لوگوں کو اللہ میاں کی گائے سمجھ لیا ہے کہ کل اگر آپ لے کے آ رہے ہیں یا پرسوں لے کے آ رہے ہیں آپ انہیں مسودے کی کاپی بھی نہیں دیں گے، آپ ووٹنگ کروا لیں گے. کیا 56 آئینی ترامیم کروانے کا طریقہ یہ ہے؟ اگر آپ نے کرنی ہے آپ بیٹھیں پوائنٹ بائی پوائنٹ 1 بائی 1 ہم آپ کو اپنا نیریٹو دیتے ہیں. بٹ دس از ناٹ دا وے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک ہی دن میں کروا لینی ہے اور ہم نے لوگوں کو اپڈیٹ کر کے کروا لینی ہے، لوگوں سے فورسفلی کروا لینی ہے. تو اس کے اندر ہماری میلافائڈ انٹینشن تو نہیں ہے، گورنمنٹ کی سائڈ سے ہے. سر یہ بتا دیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام کے معاملے میں انہوں نے اسٹیپ بیک کر دیا. یار میرا بھائی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں چونکہ وہ ان کیمرہ ہے تو میں اگر وہ بات باہر نکالوں تو یہ وہ حلف کی خلاف ورزی ہوگی. میں مطلب اس طرح کوئی معاملہ ہوا ہے؟ سر پی ٹی آئی آئینی عدالت اور ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ میکینزم